نمازی بڑے ہمارے یہاں، کتنے نمازی بڑے؟ ہوش کے ناخن لو، اللہ کے گھر کو آباد کرو، اللہ کے گھر کو ویران مت کرو۔ یہ جو دنیا ویران ہو رہی ہے، گھر ویران ہو رہے ہیں، دل ویران ہو رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے گھر کو ویران کیا۔ کہاں گئی ہماری وہ تڑپ، کہاں گئی وہ ہماری بے قراری؟ آج پھر ٹینشن مائنڈ کے اوپر ہے۔ یہ گائیڈ لائن آ گئی، پتہ نہیں رمضان میں کیا ہوگا، تراویح ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ اس سے پہلے کہ ایسا کوئی حادثہ پیش آئے، اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، مسجدوں کو آباد کرو، گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ اور آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں مغفرت حاصل کرنے کی رات ہے، اس لیے کہ یاد رکھیں۔ بس یہ آخری بات میں عرض کرتا ہوں، ویسے میں زیادہ بول نہیں پاتا ہوں، مختصر بولتا ہوں، لیکن آج کچھ زیادہ ہی تھوڑی سی لمبی گفتگو ہو گئی، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی نہیں کیا ہے۔ ابھی تو میں نے سفر معراج کی وہ ساری دوسری حکمتیں وغیرہ تو میں بیان ہی نہیں کر سکا، اوپر سے صرف سرسری طور پر میں نے گفتگو کی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آج کی رات کیوں مقبول رات ہے۔ عرفات کے میدان میں دعا قبول ہوتی ہے؟ بھئی جواب دیجئے آپ، ہوتی ہے نا؟ حاجی عرفات کے میدان میں جو دعا مانگے دعا قبول، کیوں؟ کیا ہے وہاں پر؟ وہ تو ایک میدان ہے۔ جواب ملے گا، ایک نبی کی ایک ولیہ سے ملاقات ہوئی، حضرت آدم۔ عرفہ کہتے ہیں پہچاننے کو۔ حضرت آدم نے اپنی بیوی کو پہچان لیا، دونوں کی ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی۔ اس ملاقات کے وقت کو پروردگار نے اتنا مقبول بنا دیا کہ اب جہاں ملاقات ہوئی اس جگہ پہ کوئی پہنچ کے دعا کرے تو اللہ دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو نبی کی ملاقات ولیہ سے ہو تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور نبی کی ملاقات خدا سے ہو تو کیا وہ رات دعا کی قبولیت کی رات نہیں ہوگی؟ تو آج کی رات دعا کی قبولیت کی رات ہے۔ خوب اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، خوب توبہ کرو، خوب مغفرت کی بھیک مانگو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرو، اللہ کو راضی کرو، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو۔ اور یہ آخری بات اور عرض کر دوں، مایوس کبھی مت ہونا۔ ہم نے کبھی کسی دشمن کو بڑا نہیں سمجھا، ہمیں تو کان میں پیدا ہوتے یہ بات ڈال دی گئی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ ہاں ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیاں، ہمارے شامت اعمال، ہماری برائیاں، یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم تکالیف کے اندر گرفتار ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں ہم اپنا رخ قدرت کی طرف کر دیں گے تو میرا مولا فرماتا ہے، میرے بندے تو ایک بالشت بڑھ، میری رحمت ایک ہاتھ بڑھے گی، تو میری طرف چل کر کے آ، میری رحمت دوڑ کر تیرا استقبال کرے گی۔ وہ بلا رہا ہے، آج کی رات اس کی طرف آ جاؤ، اس سے لو لگاؤ، اس سے اپنی محبت کو استوار کرو، گناہوں سے رشتہ توڑو۔ میں نے ابھی کل ہی کرناٹک میں ایک پروگرام کے اندر میں نے کہا ہے کہ ہماری نوجوان قوم، نوجوان نسل گٹکھا، شراب، سگریٹ، ڈرگز، بدکرداری، گندی پکچریں، ان ساری چیزوں سے توبہ کر کے صرف یہ سوچ لے کہ ہم کچھ بن کر کے بتائیں گے، اور ہم ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے اپنے آپ کو پروف کریں گے، تو انشاءاللہ العظیم میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں نے کل کہا تھا، کل کافی لوگوں نے رو رو کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر ارادہ کیا کہ انشاءاللہ العظیم آئندہ وہ بچیں گے۔ تو نوجوان ہماری قوم کا اگر سنور گیا تو ہمارا معاشرہ، ہمارے حالات خود بخود سنور جائیں گے۔ اس لیے کہ قومیں پہلے برباد نہیں ہوتی، پہلے جوان برباد ہوتا ہے، پھر قومیں برباد ہوا کرتی ہیں۔ کسی قوم کی طاقت کا اندازہ لگانا ہو تو یہ مت دیکھنا کہ اس کے پاس سرمایہ کتنا ہے، یہ دیکھنا کہ اس قوم کے نوجوانوں کی عادتیں کیا ہیں، ان کے اخلاق کیا ہیں، ان کی سوچ کیا ہے، ان کے افکار کیا ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں۔ جب نوجوان درست راستے پر ہوگا تو وہ قوم ترقی کے راستے پر گامزن ہو جائے گی۔ اور یہ بات یاد رکھو، آپ ضرورت بنو، بوجھ نہیں۔ میرا جملہ یاد رکھنا،
آپ ضرورت بنو، بوجھ نہیں۔ ضرورت کوئی چیز ہوتی ہے نا، کسی کی ضرورت بن جائے تو اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ آپ بہت بڑی ضرورت پوری کرنے والے نبی بنو، چھوٹی ضرورت بھی پوری کرنے والے بنو گے نا، تب بھی آپ کی حفاظت ہوگی۔ بس مثال پیش کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ سوئی بہت معمولی ہے، سوئی بہت معمولی، 1 روپے کی ملتی ہوگی، لیکن ضرورت کی ہے تو بڑے محفوظ مقام پر گھر میں موجود ہوتی ہے، اسے حفاظت سے رکھا جاتا ہے۔ چھوٹی ہے سوئی لیکن ضرورت ہے، سلنے میں کام آتی ہے تو آدمی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ مسلمانوں تم ضرورت بن جاؤ، اور ضرورت تم اس وقت بنو گے جب علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، عادات کے اعتبار سے تم اپنے آپ کو سنوار لوگے تو انشاءاللہ تم دنیا کی ضرورت بن جاؤ گے، اور جب ضرورت بن جاؤ گے تو تمہیں کوئی مٹائے گا نہیں، تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ شب معراج کے صدقہ و طفیل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، خطاؤں کو معاف فرمائے، اور پروردگار جس طرح اپنے محبوب کو شب معراج میں بلا کر عروج عطا فرمایا، آج اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اس کی بارگاہ میں التجا ہے کہ یہ امت بھی زوال پذیر ہے، عروج مصطفیٰ کے صدقے میں پروردگار عروج امت مصطفیٰ بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ 12 رکعت نفل آج کی رات سے متعلق ہیں۔ میری کلپ پوری دنیا میں وائرل ہوئی ہے۔ بہقی شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جو شخص شب معراج 12 رکعت نفل دو کر کے پڑھے، اتحیات درود ابراہیم کے بعد سلام پھیر لے، اس طریقے سے 2 رکعت کر کے 12 رکعت پڑھے۔ 12 رکعت پڑھنے کے بعد سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھے 100 مرتبہ، اور اس کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھے، استغفر اللہ، اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ اس کے بعد اپنے رب سے جو بھی جائز حاجت پیش کرے گا، شب معراج کے صدقے میں اللہ اس کی حاجت کو پوری فرمائے گا۔ ہاں البتہ یہ بھی میں مسئلہ بتا دوں، جن لوگوں کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ کوشش کریں قضائے عمری ادا کرنے کی، اور اللہ توفیق دے تو یہ بھی نماز ادا کریں۔ اللہ آج کی شب اس عبادت کے صدقے میں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔